من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما امامنا المنتظر والحجۃ الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا۔ مالک کا فرمان قرآن سے امامت کے متعلق۔ میرے عزیزوں، میری گزارش ہے کہ ہمارے قارئین، سننے والے، دیکھنے والے بقیت اللہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گے تاکہ ہماری گفتگو آپ کی خدمت میں پہنچے۔ ہم نے ائمہ کو بنایا یہدون بامرنا تاکہ وہ ہمارے امر کی ہدایت کرے، اللہ کے دین کی لوگوں کو تعلیم دیں۔ اس آیت کی طرف دیکھیں، وجعلنا، ہم نے بنایا، یعنی امامت کو بنانے کا کسی اور کو کوئی حق نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی شیعوں کی طرف سے یہ اصطلاح ہے، یہاں بھی امامت کا تذکرہ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ امامت قرآن کی روح سے کسی شیعہ نے نہیں بنایا، قرآن کی روح سے وہ منصب ہے جو خدا عطا کرتا ہے، جو ظالمین کو نہیں، مظلوموں کا تھا، جن پر ظلم ہوا ہے، جنہوں نے قربانی دی ہے، ان کے لیے امامت ہے۔ جو ظالم ہیں ان کے لیے امامت نہیں، ان کے لیے لعنت ہے، لعنت اللہ علی الظالمین۔ ایک چیز واضح ہوئی، دیکھنا ہے کیا اس آیت میں، ایک بنانے والا، ایک بننے والے، ایک عطا کرنے والا، ایک جن کو عطا ہوا ہے، اور جو چیز عطا ہوئی وہ کتنی بلند ہے۔ بنانے والا، منصب امامت کو بنانے والا اللہ ہے۔ مصطفیٰ بھی سید الانبیاء نے بھی نہیں بنایا۔ جب مصطفیٰ نہیں بنا سکتے، کوئی ووٹنگ شورا کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ امامت کو بنانے کا حق نبیوں کے پاس بھی نہیں، اللہ نبی اعلان کرنے والے۔ امامت منصب ہے جو ملت پر واضح ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، ایک امام کا ربط ہے خدا کے ساتھ، ایک مخلوق کے ساتھ۔ جب خدا کے ساتھ اس کا جو ربط ہے، اس کے تحت وہ خلیفۃ اللہ ہے، اور بعد میں خلیفۃ الرسول ہے۔ جو مخلوق میں اس کا تعلق ہے وہ رہبر اور امام ہے۔ امام معصوم 12 ہیں، تو مولا علی سے لے کر امام زمانہ تک، اور کوئی امام نہیں، کوئی امام معصوم نہیں۔ یعنی توحید نے، ہدایت کے یہ سلسلہ، ان کو منصب امامت عطا بھی کیا، اور ہدایت کے سب خزانے، علوم، کمالات بھی مالک نے عطا کیے۔ منصب بھی وہی دینے والا، منصب کے لوازمات، اختیارات، طاقت دینے والا بھی اللہ۔ اس کی طرف نسبت ہو خلیفۃ اللہ، عوام کی طرف نسبت امام۔ ہم تو اس چیز کے مخالف اور دشمن ہیں، جو مشرک لوگ ہیں ان کے، کہ جو ائمہ کو خدا کے ساتھ ملاتے ہیں۔ مشرک توحید کا دشمن جو ہے وہ لعنتی ہے۔ ہم ائمہ کو مخلوق اور خدا کے درمیان فیض سمجھتے ہیں، اللہ نہیں سمجھتے، اللہ جیسا نہیں سمجھتے، لیسا کمثلہ شیء، یعنی خدا سے لے، مخلوق کو عطا کرے ہدایت، یہ تمام چیزیں۔ اگر خدا جیسا ہوتا تو ہمیں دے نہ سکتے، ہمارے خدا جیسا ہوتا تو ہمیں نظر نہ آتا، مخلوق جیسا ہوتا تو ہمیں دے نہ سکتے، نہ ہم جیسا، نہ خدا جیسا، نہ اللہ جیسا، نہ ہم گناہ گار مخلوق جیسا، بلکہ فیض عام اور ربط ہے، اور وہ امام عطا کرنے والے ہیں۔ میرے عزیزوں، منصب امامت کو دنیا کے ظاہری لوازمات کی ضرورت نہیں،
عرض کر چکا ہوں، ضرورت نہیں ہے۔ امام منبر پر ہو، تخت پہ ہو تب بھی امام ہے، تخت پہ نہ ہو تب بھی امام ہے، صاحب حکومت ہو تب بھی امام ہے، حکومت پہ نہ ہو تب بھی امام ہے، ظاہری دنیا ہو تب بھی امام ہے، تو یہودیوں کے باغ میں مزدوری کرے تب بھی امام ہے۔ امام مخلوق کا محتاج نہیں، اسی لیے جب امامت کے پہلے تاجدار شہنشاہ ولایت مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ظاہری طور پر منبر پر بیٹھے، ظاہری طور پر امامت کو منصب تو تھا، جوہر ولایت بھی تھا، نبی کے جانشین بھی تھے۔ تو میرے مولا کی کمال حق معرفت رکھنے والے تمام اصحاب میں ساسا بن سوہان کے بارے میں ہے کہ علی کی کمال حق کے معرفت کے لحاظ سے مولا علی کی اصحاب میں یہ بلند تھے۔ تو اسی بات کو واضح کیا ساسا نے مجمع میں کہ یا علی، میں آپ کو مبارکباد نہیں دیتا کہ آپ خلیفہ بن گئے، نہیں، یہ معرفت اور عقیدت اور عرفان کی بہت بڑی بلندی کی بات کی، بلکہ خلافت کو مبارکباد دیتا ہوں کہ تو بھٹک رہی تھی، تجھے علی مل گیا۔ علی کی وجہ سے، علی کو خلافت کی وجہ سے قرار نہیں، خلافت کو اگر قرار اور سکون ملا تو علی مولا کی وجہ سے ملا۔ لہذا اگر ان کے پاس کچھ نہ بھی ہو تو ان کا منصب جو الہی ہے محفوظ ہے، کوئی اس کی نفی نہیں کر سکتا، نہ مٹا سکتا ہے، بلکہ مٹانے والے مٹ گئے، امامت کا کہ امامت آج بھی موجود ہے۔ اہل سنت کے انصاف پسند علماء نے بھی اس کی طرف وضاحت کی، جیسے غامدی صاحب نے بھی کہا، علامہ غامدی صاحب نے، کہ امامت کی جو معصوم والی صفت ہے اسی کا حق ہے، جب وہ گناہوں سے محفوظ ہے وہی کام کر سکتا ہے۔ جو گناہ گار ہے اس کو حق نہیں کسی گناہ گار کو سزا دے، جو جاہل ہے اس کا حق نہیں ہے کہ مصطفیٰ کے علوم کو بیان کرے۔ مصطفیٰ کے علوم کو علی باب نبی اور اس کے بعد ابواب ہیں ائمہ، وہی کچھ بیان کر سکتے ہیں جو نبی بیان کرے۔ علوم کے وارث یہی ہیں، سب کمالات کے مالک یہی ہیں۔ اور دنیا والوں نے بڑا چیک کیا، میرے مولا رضا علیہ السلام کو جب مامون نے کہا کہ میں آپ کو حکومت دینا چاہتا ہوں، فرمایا نام منظور نہیں ہے، ولی عہدی دینا چاہتا ہوں، فرمایا نہیں منظور۔ مولا نے ثابت کیا مامون کو، ان لوگوں میں کے ذہن میں خیال تھا کہ ان کے پاس حکومت نہیں ہے، یہ تمنا رکھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کو ظاہری دنیا کی ضرورت نہیں، اگر منصب پہ بھی آتے ہیں احیاء دین کے لیے، احیاء دین کے لیے آتے ہیں، دین کو بچانے کے لیے، چونکہ ان کے منصب پر آنے کے بغیر دین کا تحفظ نہیں ہو سکتا، جیسے روایات میں وارد ہے، مولا علی سے لے کر امام رضا کے معجزات، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، مولا جعفر صادق علیہ السلام، مولا علی نقی علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، کہ ان کے بغیر اسلامی اقدار کا تحفظ، اسلام کے حقائق اور مسائل کا حل بیان کرنا کسی اور کے بس کی بات ہی نہیں۔ معصوم ہستیاں وہ ہیں جن کو خدا نے از اول معصوم بنایا، الحجت قبل الخلق مع الخلق و بعد الخلق۔ حجت مخلوق نہیں تھی، حجت تھی، مخلوق ہے، حجت ہیں، مخلوق نہیں رہے گی، اللہ کی نشانیاں یہ باقی رہیں گی، اللہ کی نشانیاں یہ باقی رہیں گی۔ میرے عزیزو، ان عظیم حجتوں نے دین کو بلند کیا۔ ان الائمۃ یعلمون علم ما کان وما یکون الی یوم القیامہ، ائمہ جو ہیں وہ علم ما کان، پچھلا تمام کائنات جب سے شروع ہوئی تمام کا علوم، اس اپنے حال کا علوم اور قیامت کے بعد تک کا تمام علوم نہیں ہے مگر 12 اماموں کے سینے میں محفوظ ہے۔ البتہ ان کی اولادوں کے پاس علوم کے خزانے ہیں، جیسے ہم پچھلے گفتگو میں کہہ چکے ہیں۔ حضرت امام زمانہ علیہ السلام اس وقت خلیفۃ اللہ حجت خدا عاشر حامد بقیت اللہ یعصوب الدین امیر العمراء ہیں، وارث انبیاء ہیں۔ امام زمانہ حق کے تصرف بھی رکھتے ہیں اور امام جانتے بھی ہیں کس کے ذہن میں کیا ہے۔ مشکلوں کو دیکھ کر
بھی مشکل کشائی کرتے ہیں تو مشکلات نہ بھی ہوں تو مشکل کشائی کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان فیض کے مرکزوں سے پا لیتے ہیں، کچھ بھٹکتے رہتے ہیں۔ جیسے چین، بعض وہ ہیں جو ایمان اسلام کا دعویٰ رکھ کے بھی پیچھے رہتے ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں کہ چین کے ملک، دور دراز ملکوں سے بھی جب حق کے متلاشی ہوتے ہیں، جیسے چین کی 18 سال کی یولی بچی چلی، تحقیق کی، امام کو علم ہے، پہلے عیسائی ہوئی، پھر مسلمان ہوئی، پھر 12 امامی مذہب قبول کیا، لیکن اس عورت نے اتنی تحقیق کی، اس کو انعام ملا۔ انعام کیا ملا؟ پہلے سفر ایران میں سے امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوئی، اور سرکار امام زمانہ جب تشریف لائیں گے مشرق مغرب کی دنیا میں اپنے علم کی، جیسے جناب داؤد کے علیہ السلام فیصلہ کرتے تھے، امام زمانہ ظہور اطہر خروج انور کے بعد امام کو گواہوں کی ضرورت نہیں، آدمی کے چہرے تاثرات سے اس کے جرم کا بھی پتہ کر لیں گے۔ یہ تمام کتب میں موجود ہے، صحیح روات نے نقل کیا، باقی ائمہ کی طرح نہیں، دیکھ کر، چہرے پر دیکھ کر امام زمانہ، دماغ کے اندر جو کچھ چل رہا ہوگا عسکری کلال اس کا بھی عالم ہے، دل کی دھڑکنوں میں بھی جو ہوگا، اسی لیے روایات میں ہے کہ اپنے علم کے بنا پر امام وہ فیصلہ کریں گے جو پچھلے اتنے عظیم فیصلے معجزات جو پچھلی کسی امامت النبوت کے دور میں نہیں ہے۔ مالک ذوالجلال ائمہ کا ذکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں استغاثہ امام زمانہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میرے عزیزوں، اس وبا کے دور میں امام زمانہ کی یاد مشکلات کو دوری کا سبب بنے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا مہدی ادرکنی ولا تہلکنی النزیلک حیث متجت رکابی وضیفک حیث کنت من البلاد یا صالح یا ذا صالح ارشدونا الی الطریق اجل اللہم صلی علی محمد وآلہ